عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دو نسبتیں ایسی ہیں، دو تعلق ایسے ہیں جن کی پہچان کرنا ہر چھوٹے بڑے مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے. ایک نسبت بہت بڑی اعلیٰ ہے، اتنی بلند و بالا نسبت اور تعلق ہے کہ جس شخص اور جس بندے کو وہ نسبت اور تعلق نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان پاک کے ذریعے بتلایا، اس بندے پر اللہ جنت اسی وقت واجب فرما دیتے ہیں. اور ایک دوسری نسبت ہے جو انتہائی خطرناک اور بالکل تباہ و برباد کرنے والی نسبت اور تعلق ہے. وہ جس بندے کو حاصل ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ایسی تباہ کن نسبت ہے کہ جیسے ہی بندے کو حاصل ہوتی ہے اسی وقت اللہ اس کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اس بندے کو جہنمی بنا دیتے ہیں. بس اللہ سے دعا یہی فرماؤ کہ اللہ ہمیں نسبت اچھی نصیب فرمائے. تباہ کن اور خطرناک نسبت سے اللہ مجھے اور آپ کو سارے موحدین کو محفوظ فرمائے. تو سمجھیے گا، ایک نسبت ہے نسبت توحید، اور دوسری نسبت اور تعلق ہے نسبت شرک، تعلق شرک. قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس چھوٹے بڑے انسان کو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، نسبت قائم ہو گئی ہے اس بندے کی اللہ کی توحید کے ساتھ، 70 سال کا وہ گناہ گار کیوں نہیں ہے، 80 سال سے وہ گناہ کیوں نہیں کر رہا، مگر 70-80 سال کے بعد اس کو جا کے ذہن میں کوئی پہچان آئی اپنے اللہ کی اور توحید سے اس کی نسبت ہو گئی ہے،
الاسلام التوحید ینہدم ما کان قبلہ، جیسے ہی اس کی توحید کلمہ اسلام اس کی نسبت توحید اور کلمہ طیبہ سے ہوتی ہے، پچھلے سارے 80 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ 70 80 سال 90 سال کا عبادت گزار ہے، کوئی اس نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، کوئی عبادت اس نے ترک نہیں کی، چھوڑی نہیں ہے، مگر 70 80 سال کے بعد اس کی نسبت ہو گئی ہے شرک کے ساتھ، اس کا تعلق ایک کیڑی کے سر کے برابر شرک کے ساتھ جڑ گیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے 80 سال کی عبادت اور ریاضت کی ہے، اب شرک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر 70 80 90 سال اس نے عبادت میں گزارا ہے، اب اس کا تھوڑا سا تعلق شرک کے ساتھ ہو گیا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس بندے کے وہ نیک اعمال عبادتیں ساری جلا کے اللہ راکھ کر دیتے ہیں، کیونکہ شرک ایسی تباہ کن نسبت ہے کہ نسبت ہوتے ہی اس بندے کی ساری عبادت جل کے راکھ ہو جاتی ہے ساری۔ اب وہ جو 70 80 سال کا گناہ گار بندہ ہے، اس کی نسبت توحید کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سیدھا اللہ پاک اس کو جنت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ عابد، وہ مولوی مفتی، وہ چھوٹا اور بڑا جس نے 70 80 سال رب کی عبادت کے اندر گزارا ہے، اب اس نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے، اس کی ساری عبادت ضائع ہو کہ اللہ اس بندے کو جہنم کے کاتے کے اندر کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے یہی دعا کرو کہ اللہ ہمیں نسبت کون سی نصیب فرما؟ توحید والی۔ کون سی نسبت؟ توحید والی۔ اللہ وہ ہمیں بزرگ اور وہ ہمیں اکابر نصیب فرما جو ہمیں توحید والا راستہ دکھلائیں، اس نسبت سے اللہ ہمیں محفوظ فرما جو شرک والا راستہ دکھائیں، وہ پیر، وہ امام، وہ معلم، وہ چھوٹے اور بڑے، وہ اکابرین، وہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ فرما جو ہمیں جہنم کا راستہ دکھلائیں اور شرک کا راستہ دکھلائیں۔ اللہ ہمیں راستہ بھی توحید والا دے اور نسبت بھی ہماری توحید کے ساتھ قائم رکھ۔ آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ آج دن تو ہے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق سارے کہو رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا یہ دن ہے۔ چلو اس میں کچھ بیان میں وہ بھی آ جائے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کچھ شان بھی بیان کریں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مگر وہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے میں اور آپ نے مل کے قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ وہ اصلاح ضروری ہے۔ اصلاح ہو گئی تو آگے انشاءاللہ صحابہ کرام کے شان پہ ایمان آ جائے گا۔ میری اور آپ کی اندر اور باہر کی قرآن کے ذریعے اصلاح نہ ہوئی تو صحابہ کہنا ہی غلط ہے، صحابہ سے محبت رکھنا ہی غلط ہے۔ جب تک میری اور آپ کی اندر کی اصلاح قرآن پاک نہ کرے تو اس وقت تک صحابہ سے ہم کبھی محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سبق یاد کر لو، توحید سے نسبت ہو جائے تو بندے کا بخت بلند ہو جاتا ہے، شرک سے نسبت ہو جائے تو بلند بخت والے کو بھی اللہ گرا کے اسفل السافلین، سیدھا جہنمی اللہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا یہی بندہ کرے کہ اللہ مجھے نسبت توحید پہ قائم و دائم رکھ، اور شرک جیسی تباہ کن بیماری اور مرض سے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ اسی انداز سے اللہ سے دعا کیا کرو۔ اللہ پاک نے یا میرے سامنے تیسرا سپارہ ہے، سورت کا نام سورت
بقرہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کریم نے 2 چیزیں بیان فرمائیں، اور ان میں سے میرا مقصد ایک چیز بیان کرنا ہے۔ اللہ نے 2 چیزیں یہاں بیان فرمائیں، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور یہاں دوسرا مسئلہ ہے نظر اللہ کا۔ کون سا مسئلہ ہے؟ کون سا؟ نظر اللہ، اللہ کے نام کی نظر، نیاز، منت، منوتی ماننا۔ میں نے تھوڑا سا اس مسئلے کو کھولنا ہے، اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو اللہ مجھے اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے نا آپ کا؟ یہ میرے سامنے 3 سپارہ سورۃ بقرہ، آیت قرآن کی میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ گھر میں جا کے آپ نے قرآن کھول کے دیکھنا ہے کہ واقعی اس آیت میں اللہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلم وما للظالمین من انصار۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او لوگوں سن لو، وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے، مگر اس کو غلط راستے پر خرچ نہیں کرنا، غیر اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرنا۔ اگر دینے والا اللہ ہے تو خرچ بھی اللہ کے نام پہ کرنا چاہیے۔ ایسے نا، دودھ دینے والا کون ہے؟ مگر یہ 11ویں کے پیر کے نام کا تقسیم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ دودھ اصل میں دینے والا کون ہے؟ بولو۔ کسی 11ویں 12ویں چھوٹا بڑا ہے کسی ولی کی طاقت کے بھینس کی تھنوں میں دودھ لے آئے؟ کوئی چھوٹا بڑا ولی کر سکتا ہے؟ ولی تو رہا دور، کوئی نبی ایسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ سفر کرتے کرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معبد کے خیمے میں پہنچے، جنگل کے اندر۔ وہ بوڑھی اماں معبد، ابو بکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے جا کے بھیجا کہ جا اس بوڑھی کے گھر دیکھ کوئی کھانے وانے کو پینے کی چیز ہے کہ نہیں، مجھے تو پیاس لگی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گئے، جا کے دیکھا تو ایک بالکل چھوٹی سی پٹھوری بکری باندھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے اماں جی یہ بکری دے دو۔ وہ حیران ہو گئی معبد کہ جنگل کا علاقہ ہے، یہ کہاں سے آ گئے بکری مجھ سے مانگنے والے؟ چور تو نہیں ہے یہ؟ پھر جب ان کا چہرہ دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا، باب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھا، تو جان گئی کہ اتنے خوبصورت حسن و جمال رکھنے والے چور نہیں لگتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ بکری سے کان سے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوق الیہ سوق الیہ سوق الیہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلدی کھینچ کے میرے پاس لے آ، اللہ کے پیغمبر کے پاس لے آئے۔ بکری ابھی پٹھوری ہے، تھن بھی نہیں ہے اس کے۔ اب اگر نبی کے اندر کمال ہوتا تو نبی اسی وقت نہ تھن پیدا کر کے بکری میں دودھ جاری کر دیتا ہے جی۔ مگر اللہ کے پاک پیغمبر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ غالباً 19واں سپارہ ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ سورہ فرقان ہے کہ میرے پیغمبر نے میں اللہ سے دعا کر کے عاجزی کر کے مجھ سے دعا مانگی کہ اللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ میں یتیم تھا، میرا اللہ
مکے کی سرزمین پہ لوگ پیغمبر میں محمد بن عبداللہ کو یتیم کہتے تھے، میرے اندر نبوت کا دریا بہا کے میرے اوپر قرآن نازل کر کے اللہ تو نے مجھے 14 طبق کا امام بنا دیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ یہ بکری ادھوری ہے، اس میں تھن بھی نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ میرا اللہ مجھے پیاس کی لگی ہوئی ہے، دودھ کی ضرورت ہے، تو اس سے دعا کر رہا ہوں، وسیلہ نہیں دے رہا، تجھے حوالہ دے رہا ہوں۔ کیا دے رہا ہوں؟ حوالہ دے رہا ہوں۔ تو نے مجھے امام بنایا، قرآن نازل کیا، نبوت کا تاج پہنا کے 14 طبق کا امام بنا دیا، میں تو تیرے لیے اتنا شان رکھنے والا پیغمبر ہوں، مگر اللہ آج اسی جو امام الانبیاء پیغمبر ہے اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے ضرورت پڑ گئی ہے۔ میرا اللہ جیسے مجھے 14 طبق کا سردار بنا دیا ہے، ایسے اس بکری کے اندر بھی دودھ جاری کر کے ساری بکریوں کا سردار بنا دے۔ اللہ نے دودھ جاری فرمایا کہ نہیں؟ اس بکری پٹھوری کے تھن بھی نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک میں کان پکڑا، بائیں ہاتھ کے ذریعے کان پکڑا اور دایاں ہاتھ نبی علیہ السلام نے بکری کے پیٹھ کے اوپر پھیرا، شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، تبارک الذی تبارک اللہ رب العالمین، اللہ برکت دینے والا تو ہے۔ دیکھو قرآن کیسے صاف بیان کرتا ہے مسئلہ۔ تیرا میرا پیر ہوتا تو وہ تو کہتا میں یہاں ایک چٹکی ماروں گا دودھ آ جائے گا۔ جتنا ان پیروں نے عوام کو اندھا کیا ہوا ہے نا، گمراہ کیا ہوا ہے، دنیا میں کسی نے نہیں گمراہ کیا ہوا۔ ہمارے نبی وہ جو امام الانبیاء پیغمبر ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ برکت کی ضرورت پڑی ہے تو کس سے مانگا ہے؟ بولو تبارک اللہ۔ کیا کہا ہے نبی نے؟ برکت دینے والا میں ہوں، میرے ہاتھ میں برکت ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے تبارک اللہ۔ جس پیغمبر کو رب نے امام الانبیاء بنایا ہے، اور لوگوں اس پیغمبر نے بھی اللہ سے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہے اللہ برکت میرے اختیار میں نہیں، تبارک اللہ، برکت دینے والا تو ہے۔ معلوم ہوتا ہے بکری ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس میں دودھ جاری کرنے والا کون ہے؟ یہاں سے بات ہوئی نا، بھینس ہو بکری ہو، جب اس میں دودھ کی سارے کمالات اللہ کے اختیار سے آتا ہے تو غیر اللہ کے نام پہ دودھ تقسیم کرنا پھر کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ اور جو تقسیم کر رہا ہے وہ دودھ کا ایک قطرہ پینا بھی خنزیر کے گوشت سے زیادہ حرام ہے۔ آپ تو چسیاں لگا کے پیتے ہیں نا، چلو گرمی ہے ایک گلاس دے میں بھائی ہو گیا یار، بیا گلاس پا دے میں، گرمی لگی کھڑی ہے صحیح، گرمی یہی حرام کھا کے حل کرنی ہے یا الٹا اور زیادہ جہنم کی گرمی اندر بھر رہا ہے بندہ؟ غیر اللہ کی نظر نیاز، غیر اللہ کے نام کی سبیلیں پی کے تیری گرمی ٹھنڈی ہوگی یا جہنم کی گرمی اور زیادہ اندر تو گھس رہا۔ اللہ کے قرآن نے کیسے صاف مسئلہ بیان کیا، جب سب کچھ دینے والا اللہ ہے تو تقسیم بھی اللہ کے نام پہ کر۔ توجہ ہے؟ او بات چلی جائے گی، میں کسی اور طرف چلا گیا۔ توجہ ہے، آپ توجہ کیجیے، کیا فرمایا اللہ کے قرآن نے؟ تیسرا سپارہ، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ فرماتے ہیں وہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، کیونکہ جب دینے والا اللہ، جب تمہیں عطا کرنے والا اللہ، ایسے جب خرچ کرنے کی باری ہے اللہ فرماتے ہیں پھر بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ کے نام پہ تقسیم کر ڈال۔ پھر جب تو تقسیم کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کسی فرشتے کو پتہ نہیں، کسی جن کو نہیں پتہ،
کہ یہ بندہ اندر دلوں ہو کے کیا کر رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو جانتا ہے تو ایک اللہ جانتا ہے. میں اللہ ہی جانتا ہوں کہ میری راہ میں میرے دیے ہوئے مال میں سے جو تو خرچ کر رہا ہے تو اندر دل سے خرچ کر رہا ہے، عبادت جو تو کر رہا ہے دل سے کر رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اس کو خوب جانتا ہوں. جب میں اللہ جانتا ہوں تو ثواب بھی دینے والا کون ہے؟ دوسرا مسئلہ، او نظرتم من نظر، او بولو ایک بار قرآن کا لفظ ہے، او نظرتم من نظر، من نظر، یا جو کچھ تم اللہ کے نام کی نظر مانتے ہو. او نظر تم من نظر، یا جو کچھ تم اللہ کے نام کی نظر مان لی ہے، نیاز مان لی ہے، منت منوتی اللہ کے نام کی مان لی ہے. میرا دوست اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اس تیری نظر نیاز، اس اللہ کے نام کی منت منوتی نظر نیاز، اللہ فرماتے مانی تو نے ہے. اب یا اللہ کو پتہ ہے یا تیرے دل کو پتہ ہے کہ تو نے کس کے نام کی منت منوتی مانی ہے، کس کے نام کی نظر نیاز مانی ہے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کسی جن فرشتے کو تیرے دل کا پتہ نہیں ہے، کسی جبرائیل کو تیرے دل کا پتہ نہیں ہے، کسی میکائیل فرشتے کو تیرے دل کا پتہ نہیں ہے، کسی چھوٹے بڑے کو تیرے اندر والے دل کا پتہ نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور پھر میں اللہ کریم فرماتا ہوں إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تیرے اس دل کے اندر جو تو نے رکھی ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ کوئی اور جان سکتا ہے؟ فرشتے کوئی پتہ نہیں کہ انسان کے دل میں کیا ہے، نبی اور ولی کوئی پتہ نہیں کہ انسان کے دل میں. فرمایا انہ علیم بذات الصدور، صدور صدر کی جمع ہے، صدر عربی میں سینے کو کہتے ہیں. افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ فرماتے تیرے اندر دل کی جو کچھ تو نے رکھی ہوئی ہیں جاننے والا کون ہے؟ جب کوئی اور نہیں جانتا تو دل کے غم بھی کسی اور کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تیرے دل کے جتنے غم ہیں، ہم ہیں چھوٹے یا بڑے، تو نے اندر دل میں رکھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب اس کو جاننے والا میں ہوں تو میرے سامنے ظاہر کر، تاکہ تیرے اندر والے دل کے غم و ہم دور کرنے والا، ہلکا کرنے والا وہی ہے جو تیرے دل کے راز جانتا ہے. یہ دنیا والے تیرے غم دل کے کوئی نہیں ہلکا کر سکتا، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی مشکل کشا اور معبود ہے. تیرے دل کے وزن وہی ہلکا کرے گا جو تیرے دل کے راز جانتا ہے. او نظرتم من نظر، یا جو تم نے نظر نیاز، سمجھ آ رہی ہے بات؟ منت منوتی جو کچھ تم نے اللہ کے نام کی مان لی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اس کو جاننے والا اللہ پاک ہے. اس لیے قرآن نے بیان کر دیا ہے میرا دوست غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دینا شرک ہے، غیر اللہ کے نام کی منت منوتی مانگنا بھی شرک ہے، ماننا بھی شرک ہے. چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، دیوبندی ماننے والا ہو تب بھی مشرک ہے، بریلوی ماننے والا ہو تب بھی مشرک ہے، کوئی
سہر وردی ماننے والا ہو تب بھی شرک کر رہا ہے، کوئی مولوی مانے تب بھی شرک کر رہا ہے، کوئی امام مانگے تب بھی شرک کر رہا ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا، کوئی اونچا یا نیچا، کوئی چودھری یا کوئی ملک یا کوئی بہت بڑی برادری رکھنے والا تعلق، جو بھی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز اللہ کو چھوڑ کے کسی کے نام کی منت منوتی مانگتا ہے، وہ جتنی بڑی ہستی آ جائے قرآن اس کی رعایت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ شرک کر رہا ہے، اور جس نام کی وہ منت اس نے مانی ہے، چاہے جو چیز اس نے منت میں پکائی ہے، نیاز میں پکائی ہے، اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا اب قرآن نے دو جگہ پہ کہا ہے او مومن مسلمان آ، تیرا ایمان بہت بڑا قیمتی چیز ہے، کہیں تو غیر اللہ کے نام کی نظر یا نیاز، غیر اللہ کے نام کی منت یا منوتی، اس کا ایک چاول کھا کے کہیں اپنا ایمان نہ ضائع کر دے۔ اب اس کو کھانا جائز، توجہ کرنا، نسبت توحید سے ہو گئی تو انسان کا بخت بلند ہو گیا، نسبت اگر شرک سے ہو گئی تو تیری نمازیں، حج، عبادت، زکوٰۃ، کوئی عمل قابل قبول، کوئی فائدہ دینے والا، نسبت شرک سے ہو گئی۔ شرک ایسی تباہ کن بیماری ہے کہ وہ پچھلی ساری عبادات پہ پانی پھیر دیتا ہے، ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نظر بھی اللہ کے نام کی ماننی ہے، نیاز بھی، بولو ہاں۔ ایک حدیث پاک کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، سنا دو۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے، توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو انشاءاللہ؟ میں اصلی جو مقصودی بات ہے اس کے بعد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مر رجلان علی قوم لهم صنم، نبی الرحمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار پڑھ لو نبی پہ درود، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں، ایک بار نبی پہ درود بھیجو اللہ اس بندے پہ 10 بار درود بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ کریم نے اس پیغمبر کو، جس پیغمبر کی زبان بھی اعلیٰ ہے، جس پیغمبر کا بول بھی اعلیٰ ہے، جس پیغمبر کی گفتگو بھی اعلیٰ ہے، جس پیغمبر کی بولنا بھی اعلیٰ ہے، جس پیغمبر کی سیرت و صورت بھی بے مثال ہے، اس پیغمبر نے بیان فرمایا ہے کہ 2 بندے تھے پچھلی قوموں میں سے کسی قوم کے، مر رجلان علی قوم، وہ دونوں اپنے مذہب کے مطابق مسلمان تھے، مومن تھے، وہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے 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 تاہم جو ایسا ہوا راستے کے اندر ایک مقبرہ آ گیا ہے، ان دونوں کے سفر کرتے کرتے وہ وہاں ٹھہر گئے، دیکھا یہاں کیا چیز ہے، یہاں دیکھیں تو صحیح ہے کس چیز کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ وہاں جا کے انہوں نے دیکھا، پوچھا، جانچ پڑتال کی تو بڑے بڑے مجاور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جی فلاں حضرت کی قبر ہے، فلانے جو بڑا گزرا ہے اس کی قبر ہے، اس کا مقبرہ بنا ہوا ہے یہاں پر، اس لیے ہم یہاں مجاور اس کا پہرا دے رہے ہیں، دن رات ہم یہاں قبر پہ وقت ضائع کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں مومن مسلمان بندے اپنی شریعت کے مطابق ایماندار تھے، جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں ٹھہر کے آگے جانے لگے تو انہوں نے روک لیا، وہ جو اس قبر کے مجاور تھے انہوں نے روک لیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں جلدی کر قرب لو شیئا ولو ذبابا،
جلدی کر، او جو بھی تو ہے اس بابے کے نام کی کوئی چیز تو دے دے، چاہے تیرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے تو ایک مکھی مار کے حضرت صاحب کے نام کی دے دے، تیری جان چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں نہیں جلدی کر، کوئی نہ کوئی چیز اس بابے کے نام کی، اس دربار والے کے نام کی، اس مقبرے کے اندر جو اندر دفن کیا ہوا ہے اس کے نام کی، اگر تیرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے تو مکھی مار کے اس کے نام کی دے دے، پھر بھی تیرا راستہ ہم چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتا ہے اچھا بات یہ ہے، چلو ایسی بات ہے۔ وہ کہتا ہے میری بات پہلے کان کھول کے سن لو، بعد میں اپنا کام کرنا۔ لا عادتی ان انظر لغیر اللہ، اللہ کی ذات کی قسم ہے، اللہ پاک واحد شاہد ہے، میرا دین تو رہا دور کی بات ہے، میرا عقیدہ تو دور کی بات ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی بھی نہیں دی ہے۔ سن رہے ہو؟ لا عادتی ان انظر لغیر اللہ، میری عادت نہیں ہے، میرا دین تو دور کی بات ہے، میرا مذہب بھی دور کی بات ہے، میرا مسلک و نظریہ اور عقیدہ دور کی بات ہے، میری طبیعت یہ ہے لا عادتی، لا عادتی، آپ تو پکا لو چلو، لا عادتی، لا عادتی، میری عادت نہیں ہے ان انظر لغیر اللہ، میں اکیلے اللہ کو چھوڑ کے کسی کے نام کی نظر دوں، یہ میری عادت نہیں ہے، میرا دین تو اور پکا ہے اس سے، میرا عقیدہ تو اس سے بھی زیادہ پکا ہے، میں نے کبھی غیر اللہ کے نام کا ایک چاول بھی نہیں دیا ہے، آج کیسے تمہیں غیر اللہ کے نام پہ مکھی مار کے دوں؟ کان کھول کے سن لو، مکھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ، توحید کی سمجھ دے ہر مسلمان کو۔ وہ کہتا ہے مکھی بنانے والا کون ہے؟ جب اللہ بنانے والا ہے تو میں اس کے نام پہ کیوں دوں؟ سب نظر نیاز تو اللہ کے نام پہ دینی چاہیے۔ جب مکھی کو بنانے والا اللہ، یہ جو مقبرے کے اندر دفن ہے، یہ جو بھی حضرت صاحب ہے، اس کی تو طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ مکھی کا ایک پر بنا سکے، یہ مکھی کا پر نہیں بناتا، میں اس کے نام کی نظر نیاز کیوں دوں؟ میں جب مکھی بنانے والا اللہ پاک ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مکھی بنانے کا مکمل علم رکھنے والا کون ہے؟ سارا کچھ بنانے والا کون ہے؟ اس لیے میں غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر تو اتنا بڑا اپنی توحید میں پکا ہے۔ اس نے کہا جی الحمدللہ، میں تو کبھی غیر اللہ کے نام کی نہ کبھی کوئی چیز کھائی ہے، نہ کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی کوئی چیز دی ہے، میرا ایمان پکا ہے الحمدللہ۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا اس کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ بندہ جس نے توحید کی عزت کی ہے، توحید کی لاج کی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ 80 سال کا گنہگار بندہ تھا، مگر غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دینے سے بچ گیا ہے، اپنا ایمان محفوظ کر لیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک نے کیا کیا، جو ہی وہ انہوں نے مارا، انہوں نے قتل کر دیا اس مومن بندے کو، فقد دخل الجنہ، فقد، وہ جو ہی فوت ہوا اللہ نے اس کو سیدھا جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ دیکھو نا نسبت کس کے ساتھ ہوئی ہے، بولو، نسبت توحید سے ہو جائے، جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، نسبت اعلیٰ ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ فقد دخل الجنہ،
وہ جو ہی شہید ہوا اللہ نے فوراً بہشت کا داخلہ نصیب فرمایا۔ اچھا، اور دوسرے کو پکڑ لیا انہوں نے، ہاں بھائی تو بتا۔ وہ کہتا ہے جی قرب لہ شیئا ولو ذبابا، تیرا ساتھی دیکھا ہے اس کا تو حال، ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس نے ہمارے بابے کے نام کی نظر نہیں دی، اس لیے ہم نے اس کو، معلوم ہوتا ہے غیر اللہ کے نام کی چیزیں کھانے والا، اس کو مکھی بھی ملے تو یہ کھا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ ہے نا۔ اس مومن نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، انہوں نے کہا مکھی مار کے بابے کے نام کی دے دو۔ تو جب خدا نخواستہ اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، کوئی اگر مکھی بھی مار کے حضرت صاحب کے نام کی تقسیم کر دے تو یہ بھی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ بھائیو اللہ کی قسم ہے، اگر ایماندار رہنا ہے تو پھر غذا حلال کھانی پڑے گی۔ اگر آپ کہیں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز عبادت اللہ قبول فرما لے تو پھر حرام چیزوں سے کیا کرنا پڑے گا؟ بچنا پڑے گا۔ آپ بچیں گے تو آپ کے آنے والی نسل بھی ایماندار رہے گی۔ اگر آج آپ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز منت منوتیاں ہر چیز کو دیکھ جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ پیٹ تو بھرنا ہے جی حضرت صاحب، پھر نہ آپ کا ایمان باقی رہا، نہ آپ کی آنے والی نسلیں کبھی ایماندار ہو سکتی۔ جو آپ نے غذا کھائی اس کا تو خون بنا سارا حرام کا، جو غذا حرام کھائی ہم نے یہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، وہ جو ہم نے کھائی اس کا خون بنا کہ نہ بنا، وہ ہماری رگوں میں گیا کہ نہ گیا، وجود میں پھیلا کہ نہ پھیلا، آگے پھر اس کا نطفہ اس غذا سے بنا کہ نہ بنا، وہ پھر آگے تک کام چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرا دوست، میرا بھائی، تھوڑا سا اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ ہم صرف کھانے پینے کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کا قرآن کیا صدائیں لگا رہا ہے، رب کا قرآن کیا بار بار آوازیں لگا رہا ہے؟ کیا اللہ کا قرآن بار بار آوازیں لگاتا رہے اور ہم قرآن کو پیٹھ دے کے اپنی مرضی سے جو کچھ کرتے رہے، پھر دن قیامت کے قرآن تیرے میرے حق میں کیس نہیں دائر کرے گا؟ قرآن کہے گا اللہ میں نے بار بار صدائیں لگائیں، بار بار میں نے آوازیں ماری، مگر اس بندے نے کبھی میں اللہ کے قرآن کی سنی۔ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم قرآن کی مانے تو وہابی بن جائیں، قرآن کی مانے تو سارے یہ ختم کر حرام بند کر دیں۔ نہیں بھائی نہیں، یہ قرآن بڑا سخت ہے، اس کو ماننا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے دن قیامت کے دنیا میں اگر تو نے قرآن کو پیٹھ دی ہے، اللہ کی قسم ہے دن قیامت کے یہی قرآن تیرے خلاف رب کی عدالت میں کیس دائر کر کے خود تجھے مجرم ثابت کر دے۔ پھر ایمان سے بتاؤ، جب دن قیامت کے قرآن مجھے اور آپ کو مجرم ثابت کر دے، وہاں کون سا ایس ایچ او یا ڈی اے پی آئے گا، ڈی پی او آ کے آپ کو بچائے گا؟ کوئی وہاں آنے والا نہیں۔ للہ الواحد القہار۔ اس لیے نسبت توحید سے ہو گئی ہے تو انسان کا بخت بلند ہو جاتا ہے، نسبت شرک سے ہو گئی تو جتنی بڑی عبادتیں ساری ضائع ہو جاتی ہیں، چونکہ شرک ساری عبادات کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے دوسرے بندے کو پکڑا، انہوں نے کہا ہاں جلدی کر، حضرت صاحب کے نام کی کوئی چیز تقسیم کر۔ اس نے کہا اچھا پھر میری جان چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا ہاں پھر تیرا راستہ چھوڑ دے۔ اس نے اپنے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی تھی کھانے کی، وہ اٹھائی اور اٹھا کے انہوں نے کہا لے بابا حضرت یہ تیرے نام۔ بس وہ اس نے اس کے نام کی، جو ہی کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ 70 سال کا عابد تھا، عبادت گزار تھا، مگر غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دی
اس بابے کے نام کی چیز دی، نسبت شرک سے جڑ گئی ہے، جو ہی شرک سے نسبت جڑی، شرک کی وجہ سے پچھلی ساری عبادات ضائع ہو گئی۔ فقد دخل النار، اس بندے کو جب وہ مرا اللہ نے سیدھا جہنم میں داخل فرما دیا۔ بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، اپنی زندگی کا تھوڑا مطالعہ کرو، سوچو کہ ہم کون سے راستے پہ چل رہے ہیں۔ کسی مولوی کے کہنے پہ اپنی زندگی ضائع نہ کرو، اپنے اللہ کے لاریب قرآن کو سمجھو۔ رب نے قرآن نے جو مسئلہ کھول کے بیان کر دیا ہے، پھر کسی مولوی سے پوچھنے کی اجازت ضرورت۔ اس لیے آج سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ میں سمیت آپ سب مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سارے الحمدللہ مسلمان مومن موحد ہیں۔ ان دنوں کے اندر خیال کرنا، غیر اللہ کے نام کی کوئی نظر یا نیاز یا کوئی سبیل، اور لیموں والا پانی ہوتا ہے، شکنجی بنی ہوتی ہے، اس میں جی روح افزا ڈلا ہوتا ہے، دور سے دیکھ کے بندے کو کھینچتا ہے۔ خیال کرنا ان دنوں کے اندر ایک گلاس کی خاطر اپنا ایمان اور ضمیر نہ کبھی بیچ دینا، ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، ضمیر بھی مردہ ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مردار بھی حرام ہے، دم مسفوح بھی، وہ جب حلال جانور کو ہم ذبح کرتے خون نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ دم مسفوح بھی حرام ہے، مردار بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی۔ یہ کس نے حرام کیا؟ اللہ نے۔ یہ دوسرا سپارہ اور چھٹا سپارہ۔ اچھا، یہ تین چیزیں حرام ہیں، دم مسفوح، خنزیر کا گوشت اور مردار، یہ حرام ہے۔ ان تینوں سے بڑھ کے اللہ نے فرمایا کیا چیز حرام ہے؟ ما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کی جائے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جی امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہے، یہ امام حسین کے نام کی سبیل ہے، یہ فلانے کی کڑھائی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے۔ اس لیے مسلمان ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ خدا کے لیے جو تھوڑا سا اسلام میرے اور آپ کے اندر ہے اس کی حفاظت فرمائیے۔ اپنے گھر کے اندر جو کچھ بنانا ہے مرضی سے عیش کر کے بنا کے کھاؤ پیو، کوئی اسلام منع نہیں کرتا، لیکن باہر جب جانا تو خیال کرنا ایک چھوٹی سی ٹکی میٹھی ہو یا کوڑی ہو، کڑوی ہو، کوئی بھی ہو، یا ایک گلاس ہو، اس کو پینے کے لیے اپنا ضمیر بھی آپ کا مردہ ہو جائے گا، ایمان و اسلام بھی سارا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے جب قرآن نے کہہ دیا کہ مردار بھی حرام ہے، دم مسفوح بھی حرام ہے اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، ان تینوں سے بڑھ کر غیر اللہ کے نام کی چیز کیا ہے؟ ان سے بڑی حرام ہے۔ اس لیے مسلمان مومن تو وہی ہے جو اپنی ضمیر کی حفاظت کرتا ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک شک والی چیز سے بچ جاتا ہے، شک والی چیز ہے، ایک تو ہے نا جان بوجھ کے کھا لینا، شک آ گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کے نام کی ہے یا غیر اللہ کے نام۔ اس موسم میں کہتے ہیں نا جی، اور نظر اللہ اور نیاز کہتے ہیں، ہاں خیال کرنا ہے پھر ایسے لوگوں کا، وہ آپ کو کھلانے کے لیے کہیں گے ہم نے نظر اللہ پکایا ہے، آگے ایسا کہیں گے نیاز امام حسین پاک، ایسا کہیں گے تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے، ہوتا وہی ہے نظر اللہ نیاز امام حسین پاک۔ اچھا، وہ کھانا حرام ہے،
کوئی اگر یہ کہے کہ نظر اللہ اور نیاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکائیے پھر حلال ہوگی جی؟ حرام ہوگی، اس لیے کہ نظر ہر صورت میں کس کے نام کی ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے قرآن سنا ہے، میں نے 4 آیاتیں قرآن سے پیش کی ہیں، نظر اللہ کے نام کی ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نام کے ساتھ امام حسین کو ملا دیا ہے تو پھر یہ شرعی طور پہ قرآن کے حساب سے حرام ہوا کہ نہ ہوا؟ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، محتاط رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا